السلام علیکم بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے۔ بچوں، آج تاریخ جو ہے وہ ہے 2 جون 2021، جماعت 8ویں، اور مضمون جو ہے ہمارا 8ویں جماعت کی اردو کی کتاب ہے، اور موضوع تھا ہمارا چند خلاباز خواتین، اور اس کو ہم نے اختتام کیا تھا، اس کے سوالات بھی حل کیے تھے۔ اب کچھ سوالات رہے تھے، تو آج ہم ان سوالاتوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی رف کاپی یا سوال کاپی ڈائریکٹلی نکال کر آپ اپنی کاپی تیار کر کے رکھیں، تاکہ آئندہ آنے والے امتحانات میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے اور آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ ہمیں عملی کام آپ کو نظر آتا ہوگا۔ یہاں تک تو ہم نے سوالات اس کے کیے تھے۔ اب آگے یہاں سوال ہیں، خلا سے متعلق اہم معلومات اپنی کاپی میں لکھیے۔ یعنی خلا کے متعلق آپ کو اپنی کاپی پہ کچھ سطروں سے اس خلا کے متعلق لکھنا ہے۔ تو میں نے کچھ لکھا ہے یہاں پہ، میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں، میں پڑھتا ہوں۔ خلا دراصل ایسی جگہ کا نام ہے جہاں انسانی بقا کا سامان نہیں ہے۔ خلا دراصل ایسی جگہ کا نام ہے جہاں انسانی بقا کا سامان نہیں ہے۔ وہ جگہ ہوا، پانی، روشنی جیسی زندگی کی بنیادی چیزوں سے خالی ہے، اور اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ خلا انسانیت کے لیے تحقیق کی ہوئی انسانوں کے ذریعے جگہ ہے، جسے ہم ستاروں سے آگے کا جہاں کہہ سکتے ہیں۔ روسی سائنسدان میں لکھنا بھول گیا ہوں۔ روسی سائنسدان نے سب سے پہلے خلائی پرواز کی ابتدا کی۔ اس نے 4 اکتوبر 1957 کو اپنا خلائی جہاز اسپوتنک اول خلا میں بھیجا۔ پھر اسی نے اسپوتنک دوم کے ذریعے لائکا نام کی ایک کتیا خلا میں بھیجا۔ اس کے بعد روس کا سب سے پہلا انسان یوری گاگرین خلائی سفر پر گیا۔ اس نے 12 اپریل 1961 کو زمین کے گرد ایک پورا چکر لگایا۔ پھر اس کے بعد روس ہی کی خاتون
ویلنٹینا تریشکووا کو خلا میں جانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ امریکہ کی 3 خواتین خلا کا کامیاب سفر کر چکی ہے۔ ہندوستان بھی خلائی سفر میں پیچھے نہیں ہے۔ پہلی بار 21 نومبر 1963 عیسوی کو ایک راکٹ تریویندرم کے نزدیک تھمپائی مقام سے خلا میں داغا گیا تھا۔ تو پیارے بچوں، پھر میں دکھاتا ہوں۔ خلا ایک دراصل ایسی جگہ کا نام ہے، یعنی خلا ہم اس جگہ کا نام خلا ہے جہاں انسانی بقا کا سامان نہیں ہے، یعنی وہاں انسان کے رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ جگہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، نہ وہاں ہوا ہے، نہ وہاں پانی ہے، نہ وہاں روشنی ہے۔ ایسی چیزوں کے بغیر زندگی کی جو بنیادی اور چیزوں سے بھی یہ خالی ہے، اور اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے بغیر زندہ رہنا ہی ہمارے لیے مشکل ہوگا، زندہ چیزوں کے لیے۔ خلا اصل میں انسانیت کے لیے ایک تحقیق کرنے کی جگہ ہے۔ انسانوں کے ذریعے کی جانے والی تحقیقیں یہاں پہ ہوتی ہیں۔ ہم ستاروں سے آگے اور بھی جہاں ہیں کا یہ جو جملہ کہتے آئے ہیں یا سنا ہے، تو یہ وہی بات ہے۔ تو اس کے لیے روسی سائنسدانوں نے سب سے پہلے جو خلائی پرواز کی ابتدا کی، اس نے 4 اکتوبر 1957 کو اپنا خلائی جہاز اسپوتنک اول خلا میں بھیجا، جس کو اسپوتنک اول کا نام دیا گیا۔ یہ خلائی جہاز پہلی بار دنیا میں کسی ملک کی طرف سے یا کسی بھی سائنسدانوں کی طرف سے پہلا بھیجا گیا خلائی جہاز تھا۔ پھر اسی نے اسپوتنک دوم، یعنی اس کا دوسرا ماڈل تیار کر کے اس میں لائکا نام کی، یعنی لائکا ایک کتیا کا نام تھا، اس کو خلا میں بھیجا گیا اس اسپوتنک دوم کے ذریعے۔ اس کے بعد روس کا سب سے پہلا انسان کی طرف سے پرواز کی گئی پہلی یوری گاگرین سائنسدان تھا جو اس خلا میں چلا گیا۔ اس نے 12 اپریل 1941 کو زمین کے گرد ایک پورا چکر لگایا۔ پھر اس کے بعد روس ہی کی دوسری خاتون ویلنٹینا تریشکووا کو خلا میں جانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ امریکہ کی 3 خواتین کا بھی کامیاب سفر خلا میں کر چکی ہیں۔ ہندوستان بھی خلائی سفر میں پیچھے نہیں۔ اس نے اپنا پہلا خلائی جہاز راکٹ تریویندرم کے نزدیک تھمپائی مقام پر خلا میں داغا گیا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس طرح یہ سوال۔ اس کے بعد یہاں پہ دوسرا سوال ہے، کلپنا چاولہ کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ آپ نے پہلے سبق میں یہ پڑھا کہ کلپنا کے بارے میں، تو ہم اس سے پہلے کہ کچھ سطریں اور ہیں اس کے لیے، تو پہلا ہندوستانی راکٹ جو 18 جولائی 1980 کو سری ہری کوٹا سے چھوڑا گیا، راکیش شرما پہلے ہندوستانی خلا باز ہیں۔ اسی طرح ریاست ہریانہ کے شہر کرنال کی کلپنا چاولہ کو بھی پہلی ہندوستانی خلا باز خاتون ہونے کا
फ़ख्र हासिल है। तो इसके बाद कल्पना पे हम कुछ जुमले लिखेंगे, 5, 4, 6 जुमले। तो कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून होने का फ़ख्र है। कल्पना चावला मुतवासिर घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद मजबूत इरादे की वजह से कामयाब हुई। इसी अज़म व हौसले और मजबूत इरादे ने कल्पना को आला तालीम याफ्ता बना दिया। इसी वजह से 1988 ईस्वी में अमेरिका ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा, जिसको उर्फ़ आम में शॉर्ट में नासा कहते हैं, के तहकीकाती मराकज़ से इन्हें वाबस्ता किया। कल्पना अपने खलाई मिशन में अजीम कुर्बानी की वजह से हमेशा याद रखी जाएगी। दोबारा देखते हैं, कल्पना चावला के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो इसका ये देखिए, कल्पना चावला को पहली भी हिंदुस्तानी खलाबाज खातून होने का फ़ख्र है। कल्पना चावला मुतवासिर घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद मजबूत इरादे की वजह से कामयाब हुई। इसी अज़म व हौसले और मजबूत इरादे ने कल्पना को आला तालीम याफ्ता बना दिया। इसी वजह से 1988 ईस्वी में अमेरिका ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के तहकीकाती मरकज़ से इन्हें वाबस्ता किया। कल्पना अपने खलाई मिशन में अजीम कुर्बानी की वजह से हमेशा याद रखी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये आज तक हमने इस लेसन के तमाम सवालातों को हल किया। इसके बाद यहाँ गौर करने की बातें हैं। तो आपके उर्दू की किताब पर ये दर्ज है, 82 पेज नंबर है, सफ़े नंबर 82। तो आप ये खुद भी इसको देखें। तालीम के मैदान में हिंदुस्तानी औरतों भी मर्दों के साथ शाना बशाना बड़े बड़े काम करती रही हैं। कल्पना चावला इसकी एक रोशन मिसाल हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से वह साबित कर दिया कि मुश्किल से मुश्किल काम में भी औरतें मर्दों से पीछे नहीं हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की खलाबाज खातून की हैसियत से गैर मामूली शहरत हासिल की और मुल्क का नाम सारी दुनिया में रोशन किया। खलाई सफ़र के दौरान अपनी जान देकर कल्पना चावला अमर हो चुकी हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ गौर करने की बातें थी जो आपको गौर करना इस पे चाहिए कि हिंदुस्तान में जो मर्द हजरात हैं उनके बराबर औरतों ने भी शाना बशाना बड़े बड़े ये कारनामे अंजाम दिए हैं। इनमें कल्पना चावला भी एक रोशन मिसाल हैं, जिसने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया कि मुश्किल से मुश्किल काम में भी औरतें मर्दों से पीछे नहीं हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की खलाबाज खातून की हैसियत से गैर मामूली शहरत हासिल की और मुल्क का नाम सारी दुनिया में रोशन किया। खलाई सफ़र के दौरान अपनी जान देकर कल्पना चावला एक अजीम औरत अमर हो चुकी हैं। तो आज बस इतना ही प्यारे बच्चों।